بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے ٹی وی۔ دوستو، آج ہم حضرت لوط کی قوم کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قوم ایک بدترین گناہ میں مبتلا تھی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ایچ کے ٹی وی۔ حضرت لوط کی پیدائش اور ان کی پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم لوط کے ساتھ اکثر دورے خشکی اور سمندر کے پار سفر کرتے تھے۔ انسان کو اسلام کی دعوت دینا اور پھیلانے کی کوششیں بھی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک دن فلسطین کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہیں اللہ کا حکم ملا کہ لوط علیہ السلام کو صدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چنا گیا ہے۔ اللہ نے نئے نبی کو حکم دیا کہ وہ اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع شہر صدوم کا سفر کرے اور فاسقوں کو اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلائے۔ صدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا جس میں بہت سے مسافر تاجر اور تاجر تجارت کے لیے آتے تھے۔ تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھ صدوم بدعنوان شہر بھی تھا۔ صدوم سے گزرنے والے مسافروں کا اکثر راستے میں ہی سامان لوٹ لیا جاتا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زبانہ فعال ہم جنس پرستی تھا۔ ہم جنس پرستی کو دنیا میں لوط کے لوگوں نے متعارف کروایا۔ نبی نو انسان کی تحریک میں قوم صدوم سے پہلے کسی بھی قوم نے ہم جنس پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی اس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے اور اس بارے میں کھل کر بات کرتے تھے۔ وہ کھلے عام ان غیر اخلاقی رویات میں مشغول تھے۔ اللہ کی دی ہوئی نبوت اور اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر حضرت لوط جلد ہی صدوم میں آباد ہو گئے اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طور طریقوں سے وضع کرنے لگے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت کی سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن انہوں نے پختہ یقین رکھا اور امید اور دعا کی کہ وہ قوم جلد ہی اپنے طریقوں کی گمراہی کو دیکھیں گے اور اللہ کی راہ میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام بدعنوان زمانہ ان لوگوں کے پاس گئے اور انہیں رب کی یاد دلائی۔ کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور اس کام سے توجہ کرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت لوط کی یہ بات سن کر حیران ہو کر شہر کے لوگ آپس میں بحث کرنے لگے۔ اس بدبخت قوم کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے شہر میں آ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کا سمجھنا تھا کہ واضح طور پر وہ ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت لوط نے جواب دیا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگوں گا، بلکہ میری اجرت تو میرے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط نے ہم جنس پرست کا معاملہ اٹھایا اور انہیں بتایا کہ یہ واقعی غیر اخلاقی عمل ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے عمل کا حصہ بننے پر راضی نہیں ہوں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ لوط کی اس بات پر صدوم کے مرد اور عورت دونوں ہی بہت ناراض ہوئے۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت لوط کو ان کے شہر سے بھگانے کا منصوبہ بنایا۔ پھر انہوں نے حضرت لوط کو تنبیہ کی یعنی خبردار کیا کہ اگر تم باز نہ آئے تم اس شہر سے نکالے جاؤ گے۔ صدوم کے لوگوں کی اس بات پر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ برسوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد بھی صدوم کا ایک بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوا۔ صدوم کا واحد مسلمان گھرانہ حضرت لوط کا گھر ہی تھا اور اس کے تمام مکین مسلمان نہیں تھے، یعنی لوط اور ان کی بیٹیاں اپنے مذہب پر ثابت قدم تھیں، لیکن ان کی بیوی کافروں میں شامل تھیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب فساد کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے بچا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے بھیجے جن میں سر فراست جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان تینوں فرشتوں کو مردوں کے بھیس میں حضرت ابراہیم کے گھر مہمان بنا کر بھیجا گیا۔ ابراہیم جو فرشتوں کو پہچاننے میں ناکام رہے، انہوں نے اپنے مہمانوں یعنی فرشتوں کے لیے ایک عالی شان دعوت تیار کی، لیکن ان کے مہمانوں نے ان کے پیش کیے گئے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو بہت علم اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ سمود کے لوگوں پر اللہ کا عذاب قریب ہے۔ وہ فوراً اپنے بھیجے گئے بھتیجے لوط سے ڈر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، بے شک اس قوم کے اندر لوط بھی شامل ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس قوم کے اندر کون ہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو یقین دلایا کہ حضرت لوط کو بچا لیا جائے گا۔ پھر فرشتے خوبصورت نوجوانوں کے بھیس میں صدوم شہر کی طرف بڑھے۔ لوط کی بیٹی ایک مومن
زمین نے جو خوبصورت آدمیوں کو شہر کی طرف داخل ہوتے دیکھا تو اپنے باپ کی طرف بھاگی اور 3 آدمیوں کی اطلاع دی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے پاس جا کر سدوم شہر میں ان کا استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام سدوم کے مردوں کے ہاتھوں نوجوانوں پر ہونے والی بدقسمتی کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے حضرت لوط نے ان مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو جانے کے لیے کہنے پر بہت شرمندہ تھے، اسی لیے ان تینوں مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ان تینوں خوبصورت مردوں کو کسی نے نہ دیکھا۔ لوط کی بیوی جو ایک کافر تھی، اس نے ان مردوں کو اپنے شوہر لوط کے ساتھ اس کے گھر داخل ہوتے دیکھا تو وہ جلد ہی شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ لوط کے گھر 3 پرکش نوجوان آئے ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ لوط کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور اس کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ لوط نے کہا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ سدوم کی پوری قوم اب لوط کی دہلیز پر جمع تھی، وہ لمحہ بہ لمحہ بے صبرے ہوئے اور آپ علیہ السلام کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ غصے میں آ کر لوط نے اپنی قوم کو پکارا، یہ قوم کی لڑکیاں میری لوط کی بیٹیاں ہیں، قانونی طور پر شادی کرنے کے لیے اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو، یعنی حضرت لوط کو محسوس ہوا یہ تینوں مرد میری بیٹیوں سے شادی کے سلسلے سے آئے ہیں۔ لوط نے کہا، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ مردوں نے جواب دیا، تم جان چکے ہو ہم تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ کرپٹ لوگ، کاش میں تمہارے خلاف طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا، پھر تینوں آدمی بولے، اے لوط ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، اس لیے وہ آپ تک کبھی نہیں پہنچیں گے، یعنی دروازے کے باہر لوگ۔ اس کے بعد ایک جبریل فرشتہ لوط کے گھر سے باہر نکلا اور ان تمام مردوں کو کچھ اس طرح مارا کہ ان تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں یہ آدمی کہتے ہوئے چلے گئے، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اے لوط اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسی رات حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زرد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی، بے شک ان کا وقت صبح کا ہے۔ اس شہر میں زوردار چیخ نکلی جس نے مکینوں کو شدید درد اور خوف سے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اس قوم کو اپنے بازو کو کنارے سے پکڑا، اونچا کیا، زمین کو موڑا اور زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی، ہر پتھر پر ایک فاسق کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس طرح دوستو سدوم کی بیکار زندگی کا خاتمہ ہوا۔ حضرت لوط جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سدوم چھوڑ کر اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لوط کو اپنی موت تک اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ آج بحر مردار بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر واقع ہے اور حضرت لوط کی قوم کے خلاف اللہ کے غضب کی ایک طاقت یاد دہانی کے طور پر رہتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کر دینا، آپ کو افسوس